علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کافی دنوں سے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے ایک ایسا بل جو غیر شرعی ہے، جو اسلام مخالف ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، اس کو پیش کیا گیا، اور صرف پیش نہیں، پھر اس کو پورے پارلیمنٹ نے جو ہے منظور کیا۔ ایاز صادق نے اس بل کی منظوری کے لیے وہ آفیشلی جو طریقہ کار ہوتا ہے اناؤنس کیا۔ تو اس کے بعد ایک دو ویڈیوز جو یعنی کہ دوست احباب نے شیئر کی وہ دیکھیں، اور جس میں باقاعدہ طور پر میں کھلے لفظوں میں بالکل وہ ٹرانسجینڈر خسرے کا لفظ استعمال کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو خواجہ سراؤں کا یعنی کہ خسرے ڈیفینیٹلی، تو ان کے تحفظ کے لیے بظاہر انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو بار بار وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں وہ اپنے حقوق جو ہے اور اپنے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا اظہار کر رہا ہے ایک خسرا، کہ آپ ہمارے جسم کو فروخت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ آپ یعنی کہ ہم سب کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نیک لوگ، آپ نمازی لوگ، آپ باعزت لوگ معاشرے کے، آپ ہی ہمیں مجبور کرتے ہیں، آپ ہی ہمارا قتل کرتے ہیں، آپ ہی ہمیں جینے کا حق نہیں دیتے۔ یعنی کہ اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے جس کے اوپر بظاہر سادہ لوگ جو ہے وہ واقعتاً یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست کہہ رہا ہے، اور کافی اس طرح کے لوگ جاننے والے تھے، باشعور رکھنے والے بظاہر ہمارے معاشرے میں جن کو باشعور سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر یعنی کہ اس کی حمایت میں ہے کہ یہ درست کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان خسروں کے تحفظ کے لیے بات کی جائے تو 1973 کا آئین دیکھیں، آرٹیکل 25 دیکھ لیں، 18 دیکھ لیں، 26 دیکھ لیں، باقاعدہ طور پر ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، ان کو اداروں میں یعنی کہ مقصد ہے کہ تعلیم کا انہوں نے ایشو اٹھایا ہوا تھا کہ یہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے۔ کسی ایک سکول کے کسی ایک ایڈمیشن فارم پر یہ لکھا ہوا ہو، یا کہیں کے اوپر کسی نوٹس میں لکھا ہوا ہو کہ یہاں پہ خسرے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، یا کسی ایک ہاسپٹل میں بنیادی وہ کہہ لیں کہ طبی سہولتوں کا تذکرہ کیا گیا، ہم وہ دیں گے، کسی ایک ہسپتال کا نام لیں جس کے اوپر ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہو رہی ہو۔ کوئی بخار ہوتا ہے، کسی کا آپریشن ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایک ہاسپٹل بتائیں جس میں اس بنیاد پر اس کو باہر بھیجا گیا ہو کہ آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، آپ خسرے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہ کہہ لیں گے تو لا الہ وچو حوصلہ انہاں دے او کرتوت کرنا کچھ چاہتے، دکھانا کچھ چاہتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو چہرہ اور دکھا رہے ہیں، اندر اس کے معاملات ہو رہے ہیں۔ فرض کیا ہم ان کی بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر بل صرف اور صرف ان کے تحفظ کے لیے ہے، تو ان کے تحفظ کے لیے ہے جن کا یہ پرابلم ہے، ان کے لیے ادھر ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو کے لیے یہ آپشن کیوں رکھا گیا؟ جو وہ خود فیل کرے گا، جو اس کا اندر فیل کرے گا وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ جناب والا آپ کا اندر کچھ اور فیل کر رہا ہوگا، یہ لوگ جو پیش کرنے والے تھے بالکل ان کا اندر کچھ اور فیل کر رہا ہوگا، وہ جا کر ڈکلیئر کر لیں۔ یہ آزادیاں جس طریقے سے دی جا رہی ہیں، باقاعدہ طور پر ایک راستہ کھولا جا رہا ہے فحاشی کی طرف مزید قدم اٹھانے کا۔
حقیقت یہ ہے. تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نہیں جی ان کو جینے کا حق نہیں ہے. کس نے خودکشی کو ان پر مجبور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سندھ میں لاکھوں درجنوں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ساکا جے تواڈے درجنا مجبور ہوندے نے تے دوجے کنے پہ خودکشی کردے نے جڑے مجبور ہو کے پہ کردے نے. سوچو نا جے ایتھے بندہ کوئی مر جاندا ہے کوئی قتل ہو جاندا ہے تے باقی کو نہیں قتل ہوندے. صرف تک مسئلہ ہے کہ جڑا اسلام دے خلاف ہوئے او دا درد تہن چوکھا ہوندا ہے, او دے حمایتی تسی چوکھے ہوندے ہو, اس تو علاوہ اور کوئی گل کت نہیں. تسی یہ چاہتے ہو کہ جڑا اسلام دے خلاف ہے وہ صرف انہاں دا پیشوا ہے, انہاں اپنا ان پیشوا مننے ہیں, ان قطرہ بھی تکلیف ہوئے تے انہاں اندر کلیجہ پھٹدا ہے, وگرنہ اور گل کوئی نہیں. اصل گل ہے کہ جدوں ناموس رسالت واسطے 37 لوگ شہید ہوئے نے ادوں کسی کو کوئی یاد نہیں آیا, انسانی ہمدردی کسی کو کوئی یاد نہیں آئی. لیبر چائلڈ دا قانون پاکستان چ کنے لکھاں دے حساب بچے جڑا مجبوراً مزدوری کردے نے, اوتے کدے گئے تہاڈی انسانیت, کدے گئے وہ معاملات. السلام علیکم. چند دن قبل اسکول میں بچوں کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی, اور وہ اسائنمنٹ کچھ یوں تھی کہ کلاس 3, 4 اور 5 ان اسٹوڈنٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے غفلت کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر چیز لی, جیسے آپ دکان سے چیز وغیرہ لیتے ہیں, تو بالآخر یہ ہوا کہ آپ نے آہستہ آہستہ چیز زیادہ لینی شروع کر دی, جس کی وجہ سے آپ کا 500 روپیہ قرض بن گیا جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہے. اب مسئلہ یہ بنا کہ جب 500 روپیہ آپ کی طرف قرض بن گیا جو آپ کے اوپر واجب الادا تھا, آپ نے گھر رجوع کی, گھر والوں نے جواب دے دیا, آپ نے اپنے دوستوں سے شیئر کی بات, آپ کے دوستوں نے بھی جواب دے دیا. اب وہ 500 روپیہ قرض ادا کرنا ہے آپ نے, وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی اسائنمنٹ تھی جس کے ذریعے ہم بچوں کے دماغوں کو پڑھنا چاہ رہے تھے. ان کے ذہنوں میں جو سوالات تھے, ان کے دماغوں میں جو کچھ گردش کر رہا تھا, جس طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی, یا معاشرے نے جو سولوشنز پرابلمز اس پرابلم کا ان کو دیا ہوا تھا, وہ ہم جاننا چاہتے تھے. ہوا یہ اس کے لیے بچوں کو 2 دن کا وقت دیا گیا. بچوں نے خوب سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا تھا. بچوں نے گھر جا کر بھی مشاورت کی, اپنی اکیڈمی کے ٹیچر سے بھی اور میم سے بھی مشاورت کی, اپنی سسٹر سے بھی مشاورت کی. یہ بچوں نے خود بتایا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں بندے سے مشورہ لیا. یہ سارے مشورے کرنے کے بعد بچے اس نتیجہ پر پہنچے کہ قرض ادا کیے بغیر تو چارہ کوئی نہیں, قرض بھی ادا کرنا ہے اور کوئی سہارا بھی نہیں بن رہا. اب وہ بات کہ ایک ہی صف میں سارے انسان کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہی صف میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان میں سے کوئی ولی اللہ بن جاتا ہے, کوئی چور بن جاتا ہے. ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے بچوں کے جوابات مختلف تھے, سوچ اور فکر میں بے تحاشا فرق تھا. جو بچوں کی طرف سے مجھے جوابات ملے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور پھر آپ سے بھی
یہ سوال کرتا ہوں کہ سوچئے اگر آج ہم بچوں کے ذہنوں کو نہیں پرکھتے تو کل کو ہمارے بچے کیا کیا کریں گے۔ تقریباً 20% بچوں کا یہ جواب تھا کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، وہ اسباب بنا دے گا۔ 20% بچے کہتے ہیں ہم مزدوری کریں گے۔ پھر مزدوری کی کیٹاگریز تھی جو ہمارے معاشرے میں ہیں۔ کسی نے کہا میں دکان پر کام کروں گا، کسی نے کہا میں گاڑی صاف کر لوں گا، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ۔ بات یہاں تک نہیں رکی، آگے والے 20% جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز گھر کی بیچ لیں گے۔ 60% ہو چکے۔ اب 40% جو بچے ہیں ان کی سوچ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کی چیزیں کیوں بیچیں، ہم محلے سے کوئی چیز اٹھا کر بیچ لیں گے۔ پوچھنے پر، اصرار کرنے پر یہ جواب ملا کہ ہم کسی کا سائیکل اٹھا کر بیچ لیں گے۔ اب کچھ بچے اس طرح کے تھے جنہوں نے کہا نہیں، سائیکل سے بھی گزارا نہیں بنے گا، چوری تو کرنی ہے پھر اچھی کر لی جائے۔ انہوں نے کہا سائیکل ملا، موٹر سائیکل ملا، کوئی بکرا ملا، اٹھا کر بیچ لیں گے۔ میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا کہ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے بچے، ایک ہی ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے 3 بچوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ایک ہی ٹیچر کے، ایک ہی استاد کے تعلیم حاصل کرنے والے بچے، ایک ہی معاشرے میں رہنے والے بچے، ان کی سوچ میں اتنا فرق کیوں آیا؟ اور ان میں سے 2 بچے اس طرح کے بھی نکلے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہمارے پاس ہوگا وہ صدقہ کریں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے رزق میں یا ہمارے پاس جو پیسے ہیں ان میں برکت پڑ جائے گی۔ جب ان میں اللہ رب العزت برکت ڈالے گا تو ہم قرض بھی ادا کر لیں گے اور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے رہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوئے بچوں کی سوچ مختلف ہے، لیکن اس برائی کی جو اصل جڑ ہے اس تک پہنچنا لازم تھا۔ پھر میں نے بچوں کو کچھ اور وقت دے دیا۔ کچھ اور وقت دینے کے بعد بچوں کو انعامات کا لالچ بھی دیا گیا اور دیا بھی ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ بچوں کی یہ جو الفاظ بچوں نے ادا کیے ہیں وہ کہاں کہاں سے سیکھے ہیں۔ اب جن بچوں نے یہ کہا کہ ہم صدقہ کریں گے، رزق بڑھ جائے گا، پیسے بڑھ جائیں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں جب فنڈنگ کی تھی، ڈونیٹ کیا تھا اسلام تاثرین کو، آپ نے یہی کہا تھا۔ اب میں نے چند بچوں کو تو نہیں کہا، میں نے پورے اسکول کے بچوں کو کہا تھا۔ لیکن اس کلاس کے چند بچے یہ جواب دیتے ہیں۔ جو بچے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں گے، ان سے پوچھنے پر یہ جواب ملا کہ ان کے گھر میں یہ جو مسائل کا حل ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں۔ جن بچوں نے چوری کی ترغیب دی یا چوری کی طرف جن کا ذہن راغب تھا، اس کی وجہ یہ نکلی کہ ان بچوں نے واضح طور پر کلاس میں بتایا ہے کہ ہم نے 30 سیکنڈ کی ایک سنیک ویڈیو دیکھی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک بچے کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ جب اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے
تو وہ مجبوراً چوریوں کی طرف لگتا ہے. جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر بیچتا ہے پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑی چیزیں اٹھا کر بیچتا ہے. تو جب وہ بڑی چیزیں اٹھا کر بیچ لیتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر شخص کامیاب انسان بن جاتا ہے. لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی گاڑی کو دیکھنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے. اس کے پاس بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، بڑے محل ہوتے ہیں. یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بچے کے ذہن کو کہاں سے کہاں لے گئی. وہ معصوم بچہ جس کے اوپر ابھی گناہ بھی شریعت نے نہیں ڈالے، ابھی اس کی سوچ کو بھی، ویسے تو جب برا انسان سوچتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے، رب کے ہاں گرفت ہوتی ہے. لیکن بلوغت سے پہلے کم علمی میں، کم عمری میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان پر رب بھی گرفت نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ذہن آج بن چکا ہے، اس کو اگر آج کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ان فیوچر کیا سے کیا بن جائے گا. اس لیے میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل نہ دیں، وقت کی ضرورت ہے. فرض کیا آپ کو لیسن ملتا ہے، آپ کو لیکچرز ملتے ہیں، بڑے بچے ہیں وہ آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن خدا را ان کی ایکٹیویٹیز پر دھیان دیں. جی میلز اپنے لگائیں، ویریفیکیشن خود کریں، نگرانی خود کریں، آئی ڈیز اپنی بنا کر دیں، پاسورڈ اپنے پاس رکھیں. اگر آج بے لگام ان کو چھوڑ دو گے تو مستقبل میں نہ جانے یہ کہاں سے کہاں پر بھٹک کر چلے جائیں گے. اب ایک اچھے ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں کہ ایک برائی کو دیکھ لیا اور خاموش ہو جائے. ایک اچھے انسان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ ایک بری ایکٹیویٹی کو دیکھا تو پھر خاموش ہو گیا. اس کے لیے، اس کا سلوشن اور اس کا سد باب کرنے کے لیے ہم نے دوسرے دن ایک سیشن رکھا ہے، اور وہ سیشن انشاءاللہ وہ بھی آپ ضرور سنیے گا. دوسرا سیشن جس سے آپ کو رہنمائی ملے گی کہ ہم ان سب چیزوں کو، ان برائیوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اپنے بچوں کا مستقبل کیسے سنوارنا ہے. والسلام.